محترم مولانا مشتاق ملک صاحب صدر تحریک مسلم شبان سے کہ وہ اس جلسے یاد غازی ملت سے خطاب فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ محترم مشتاق ملک صاحب۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم برادر عزیز جناب فرت اللہ خان صاحب، محترم جناب شہباز خان صاحب جو اس جلسے کو آرگنائز کیے ہیں، میرے بزرگ اور ہم رکاب و رفیق جناب ایم اے باسی صاحب، اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے محترم ذمہ داران، بزرگان ملت و لازم نوجوان ساتھیوں، غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے اور پھر ان کی زندگی کے نقوش سے ہم ایک انقلاب کی طرف بڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ صرف سننے یا سنانے کے لیے اگر ہم جمع ہوئے ہیں تو صرف سننا اور سنانا تو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سننا اور سنانا ایک تبدیلی کے لیے ہو تو وہ کارآمد ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر مجھے بار بار سمجھیے کہ یہاں آ کر بیٹھا اور امان اللہ خان صاحب کی زندگی کے تعلق سے مختلف پہلو ذہن میں آ رہے تھے اور ساتھ کام کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا، تو اقبال کے دو اشعار بہرحال بڑی تیزی سے میرے ذہن میں گشت کر رہے تھے، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی۔ جو اللہ کے غازی ہوتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے دنیا عہدے جلال ٹھوکر میں رہتے ہیں۔ اور امان اللہ خان صاحب کی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو بس اس شعر کی سمجھیے تفسیر نظر آتی ہے۔ بار بار ذہن میں یہ شعر آ رہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی۔ بلیک ویل کو جا کر روکنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جو سمجھیے کہ ذوق خدائی میں جب ڈوب جاتے ہیں تو دنیا کی قوت اور طاقت ان کے سامنے ہیبت سے سمٹ کر رائی ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے طوفان بھی سامنے آئیں تو ان کے عزم کے سامنے رائی ہوتے ہیں۔ اور یہی سمجھیے کہ علامہ اقبال نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو ڈوب جاتا ہے وہی تیر کر نکلتا ہے، اور جو صرف تیرنا جانتا ہے وہ عنقریب ڈوب جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، برد مجاہد تھے سبھی جانتے ہیں، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے مرد مجاہد کے تعلق سے آئی، اور مرد مجاہد کے تعلق سے علامہ اقبال نے خوب نقشہ کھینچا، بہت سمجھیے کہ زبردست نقشہ کھینچا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ آج کے شیروں کی بات نہیں کر رہا کہ یہ کون سی گوی کے شعر ہیں یا کون سی گفا کے شعر ہیں، آئی ڈونٹ نو، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اور زمانے نے دیکھا
حیدرآباد کی سرزمین میں بھی دیکھا کہ بہت سے شیروں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ تو جو مرد مجاہد ہوتے ہیں وہ سمجھیے کہ حالات کی فکر نہیں کرتے، ماحول کے ڈر اور دباؤ میں زندگی نہیں گزارتے۔ اور آج جن حالات اور جس ماحول میں ہم غازی ملت کو یاد کر رہے ہیں، یہ حالات بڑے کربناک حالات ہیں۔ ہماری قوت اور ہماری طاقت کی بات کی جاتی ہے، اور آج سمجھیے کہ حالات ایسے کروٹ کھا رہے ہیں کہ ہر کوئی حیدرآباد کا تذکرہ کر رہا ہے، ہر کوئی حیدرآباد کی بات کر رہا ہے۔ حیدرآباد کا مستقبل سمجھیے کہ غیر یقینی سمجھ میں آ رہا ہے، اور کوئی قوت و طاقت یا جرت یا سمجھیے کہ حوصلہ ایسا نہیں دکھتا جو ڈٹ کر بات کرے۔ بات کہی جاتی ہے کسی کی ماں نہیں جنی، کسی کا باپ نہیں جنا۔ بہرحال یہ زبان سمجھیے کہ زیب نہیں دیتی، بلکہ اسٹریٹجی بنانا پڑتا ہے، اسٹریٹجی کے تحت فیصلے کرنا پڑتا ہے، اور بغیر اسٹریٹجی کے صرف جذباتی بات سے فیصلے نہیں ہوا کرتے، بلکہ یہ ریت کے محل گر جاتے ہیں، یہ ریت کے محل گر جاتے ہیں۔ اور آج سمجھیے کہ حیدرآباد ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور حیدرآباد کے اس اہم موضوع کو ہم سمجھیے کہ سیریس طریقے سے نہیں لے رہے ہیں۔ مجھے اکابرین امت بہرحال بار بار اس سمجھیے کہ کرب و عالم کے اس حالات میں یاد آ رہے ہیں کہ صاحب وہ فیصلے لیا کرتے تھے، وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور آج یہ عالم ہے کہ منہ کو جیسی زبان آئی ویسی سمجھیے کہ بات کہہ دی۔ نہ ملت یہ حیدرآباد بلکہ خصوصیت سے میں جہاں ٹھہرا ہوں انتہائی ادب سے بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہادر یار جنگ کی سرزمین کا علاقہ ہے، اور قائد ملت کی زبان ہندوستان نہیں بلکہ پورے اقوام عالم میں سنی جاتی تھی، تہذیب و تمدن سے بھری ہوئی زبان ہوتی تھی۔ اور آج کی زبان تو سمجھیے سننے والا اردو کو اور اردی تہذیب کو اور ہم کو اور ہمارے انداز کو سن کر یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا انداز، ہمارے لباس، ہمارا چلن اور اٹھن، اور ہمارا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا، اور ایوانوں میں اور ایوانوں کے باہر گفتگو کرنا تو ایسے ہی ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج تو سمجھیے صورتحال ایسی ہے کہ بس ہانکے جا رہے ہیں، بس ہانکے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اس وقت سمجھیے کہ بہت کربناک صورتحال سے ہم دوچار ہیں، بہت سمجھیے کہ کربناک صورتحال عالم اسلام کی بھی ہے، ملک کی بھی ہے اور ریاست کی بھی ہے، اور ہندوتوا تحریک پوری قوت اور طاقت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، خالی کتا بلی کے ذکر سے حالات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حالات کا مقابلہ صرف گالی دے کر نہیں کیا جا سکتا، حالات کا مقابلہ منصوبہ بندی سے کیا جا سکتا ہے، حالات کا مقابلہ غور و فکر و تدبر سے کیا جا سکتا ہے، اور فکر تدبر کے سمجھے کہ نہ فکر کو چھوئے نہ تدبر کو چھوئے بلکہ آ کر صرف کرسی پر بیٹھ گئے، نہ فکر ہے نہ تدبر ہے۔ اور آج ملت کی جو صورتحال ہے وہ ملت کی صورتحال سمجھیے کہ بہت غور و فکر کی سمجھے طالب ہے۔ آج مودی کی بات کی جا رہی ہے، مودی سے ڈرایا جا رہا ہے، یا ابھی سمجھیے کہ ہماری وہ تیلگو اسپیکر اور تلنگانہ کی بہرحال درد رکھنے والی خاتون نے کہا کہ مودی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم محمد رسول اللہ کے غلام کسی کے بندر بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ ہم نہ مودی سے ڈرتے ہیں نہ گودی سے ڈرتے ہیں، نہ سنگل سے ڈرتے ہیں نہ سگنل سے ڈرتے ہیں۔
ہم کسی کے باپ سے ڈرتے نہیں، ہم اپنے اللہ سے ڈرتے، ہم اپنے اللہ سے ڈرتے۔ آر ایس ایس کے فلسفے کو مسلمان برداشت کرتے ہوئے اس سرزمین پر پورے سکون اور اطمینان سے جی رہا، بلکہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے پولیس ایکشن کے بعد فتح میدان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حیدرآباد کا مسلمان مر گیا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی چتا جل گئی، اس کے چیلے اور چانٹے دیکھ رہے ہوں گے کہ حیدرآباد کا مسلمان، دکن کا مسلمان پوری شان اور بان کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل مر گیا لیکن مسلمان زندہ ہے۔ مسلمان سمجھیے نہ مودی سے ڈرتا ہے نہ آر ایس ایس سے ڈرتا ہے۔ آر ایس ایس کے فلسفے کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بینچ آف تھاٹ کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ بھارت ماتا کے سینے پر یہ ہم مسجدوں کا بوجھ برداشت نہیں کریں گے۔ آج بھی لٹریچر بکتا ہے کہ بھارت ماتا کے سینے پر مسجدوں کا بوجھ برداشت نہیں کریں گے۔ آج بھی یہ لٹریچر سمجھیے کہ موجود ہے کہ مسلمانوں کی داڑھی نہیں بلکہ جٹو ہے اس مقام پر، ہم اس کو پہنچا دیں گے۔ تو ہم سمجھیے کہ کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ یہ مودی تو خیر ایک سمجھیے کہ چوہا ہے، اس سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ بغیر قوت اور مردانگی کے لوگ شیر بن گئے تو مودی جیسے چوہے نکل کر ڈرانا شروع کر دیے۔ تو مودی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مودی یا کوئی بو بڈھا بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ آر ایس ایس کے فلسفے کا ہے کہ آپ اس فلسفے کو سمجھیں اور حالات کے تدارک اور اس کے مقابلے کے لیے منصوبہ بنائیے کہ کون مخلص ہے اور کون مجرم ہے، اس کا جائزہ لیجئے۔ کون سمجھیے کہ مخلص اور مجرم ہے، اس کا جائزہ لیجئے۔ آج احتسابی قوت اور طاقت ہم میں سے نکل گئی، احتسابی قوت اور طاقت ہم میں سے نکل گئی کہ کون سچ کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کس طرح سے مسلمانوں کو کس رخ پر لے جا رہا ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت جب مفقود ہو جاتی ہے، احتسابی قوت کسی قوم میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم کے زوال کا پیش قیمہ ہوتی ہے۔ بلکہ قائد ملت بہادر یار جنگ کے الفاظ میں بات کروں کہ برق و بارہ سے زیادہ شدید عذاب وہ ہوتا ہے جو قوموں میں فکر صحیح کے ختم ہونے کے نتیجے میں آتا ہے، قوموں میں فکر صحیح کے ختم ہونے کے نتیجے میں آتا ہے۔ طوفان فسادات آئیں، مسلمانوں کی جان و املاک تباہ برباد ہو جائے، مسلمانوں کی معیشت برباد ہو جائے، وہ عذاب اتنا شدید نہیں ہوتا جو فکر صحیح کے ختم ہونے کے نتیجے میں عذاب ہوتا ہے۔ کہ کون کس رخ پر آپ کو لے جانا چاہتا ہے، اس کا احساس اگر ختم ہو جائے تو پھر سمجھیے وہ سب سے زیادہ بدترین عذاب ہے۔ آج علماء کا گروہ ہو، دانشوروں کا گروہ ہو، تجار حضرات کا گروہ ہو، نوجوانوں کا گروہ ہو، چمکتے ہوئے پیتل کو سونا سمجھ رہے ہیں۔ جب بازار میں اس کی قیمت کا وقت آئے گا تب معلوم ہوگا کہ یہ پیتل ہے یا سونا۔ بازار میں قیمت کا وقت آئے گا تو معلوم ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور مسلمان انقلابی قوم ہیں، محمد رسول اللہ دنیا کے سب سے اول اور آخر انقلابی پیغمبر ہیں، اور ہم اس پیغمبر کی امت ہیں۔ ہم سمجھیے انقلابات سے ہو کر گزرتے ہیں، اور جو انقلابی ہوتا ہے وہ نہ دولت کی چمک سے متاثر ہوتا ہے، نہ عہدے کی چمک سے متاثر ہوتا ہے، نہ وقار کی چمک سے متاثر ہوتا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کی غلامی سے متاثر ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم شخصیت کے پجاری نہیں رہے، ہم ایک نظریے اور نصب العین کے پجاری ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رسول سے عشق رکھتے ہیں۔ یہاں
شخصیتوں کی سمجھیے کہ عبادت کی جا رہی ہے، شخصیتوں کو پوجا جا رہا ہے کہ صاحب جو کہہ دیے بس کہہ دیے، اس سے ہٹ کے چاہے وہ رائٹ ہو یا رانگ، صحیح ہو یا غلط ہو، ہم اسلامی تاریخ اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلامی انقلاب نہ دولت کی بنیاد پر آیا، نہ شخصیت کی بنیاد پر آیا، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر آیا، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر آیا۔ بہادر یار جنگ اس سرزمین کے ثبوت رہے، بہادر یار جنگ نے دکن کی سرزمین پر انقلاب برپا کیا۔ اگر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے تو نظریہ پاکستان بہادر یار جنگ کی دین تھا، تو جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے قبول کیا، اور وہ نظریہ پاکستان پر آپ بہادر یار جنگ کی تقریر پڑھیے۔ بہادر یار جنگ نے کہا کہ قائد اعظم، میں مملکت پاکستان زمین کا ٹکڑا نہیں چاہتا، بلکہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا مسکن چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ کے نظام کا مسکن چاہتا ہوں۔ زمین کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یا پھر اقتدار و قوت کی کوئی اہمیت مسلمان کے سامنے نہیں ہے۔ حضرت عمر بیت المقدس کے سفر کو جا رہے تھے، اور 4 اسلامی جنرلز اور کمانڈرز آپ کے استقبال کے لیے ٹھہرے تھے۔ میں بات بتلا رہا ہوں عہدے کی، مراتب کی، دولت کی، لباس کی، چمک اور دمک کے پیچھے آج جو ہم بھاگ رہے ہیں اس کے تعلق سے بتلا رہا ہوں کہ انقلابات کیسا برپا ہوتے تھے۔ سارا شہر امیر المومنین سیدنا عمر کے استقبال کے لیے تھا، بیت المقدس کی کنجیاں وہاں کے پادری حضرت عمر کے حوالے کرنا چاہتے تھے، سارا شہر استقبال کے لیے تھا۔ امیر المومنین مدینے سے نکلے، 4 اسلامی کمانڈرز امیر المومنین کے استقبال کے لیے بیت المقدس کے بارڈر پر آئے، جس میں حسن شرجیل ہے، حضرت عبد الرحمن ہے، حضرت سعد بن وقاص ہیں، اور ایک دوسرے کمانڈر ہیں۔ وہ سب آ کر امیر المومنین سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک کمانڈر کہتا ہے، امیر المومنین جلیل القدر صحابہ یہ کمانڈر ہیں، انہوں سوال کرتے ہیں، امیر المومنین ہم شہر کو جا رہے ہیں، سارا شہر آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے، اور آپ کے جسم پر پیون زدہ جھبا ہے، گرد آلود سفر کا لباس موجود ہے، یہ بہتر نہیں ہے کہ سارا شہر آپ کے استقبال کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، آپ ذرا اپنے لباس کو تبدیل کر لیجئے، تھوڑا سا سمجھیے کہ بہتر انداز سے لباس پہن لیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب جھکتے ہیں، مورخ لکھتا ہے کہ چند ککریوں کو اٹھاتے ہیں اور اس جلیل القدر کمانڈر کے منہ پر مار کر کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تلواریں یا تمہاری قوت یا تمہاری طاقت کی وجہ سے یہ عزت ہمیں مل رہی ہے، یہ عزت ہمیں محمد رسول اللہ کے غلامی سے مل رہی ہے، ہمیں یہ عزت محمد رسول اللہ کی غلامی سے مل رہی ہے۔ اور آج یہ ہے کہ سرکار بھی سمجھیے، سرکار کو لوگ پہچانتے نہیں، بلکہ سرکار سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ کون ہیں سوال کرتے ہیں۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، تقریر میں کہہ رہے ہیں الہام ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، سرکار آئے، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت مسلمان کون ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ آئیں اور جان نہ لے۔ تو میرے بھائی، بہرحال حالات بہت سمجھیے کہ میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، بہت سے سمجھیے کہ مقررین بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پرجوش مقررین بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات کہوں میرے بھائی، ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں بھی ہے، ہمارے نمائندے اسمبلی میں بھی ہے، ہمارے کو اپنی قوت پر بڑا ناز بھی ہے، قوت پر بڑا ناز، طاقت پر بڑا ناز۔ ان کو وہاں سے کون کی یہاں دیکھ رہا کہ انہوں بڑے طاقتور، کون دیکھتا چمبوؤں کو، وہاں سے دیکھ رہا جی ان کی قوت کتنی ہے۔ رمضان کا ہی شاید واقعہ ہے، ہمارے قلعے کے قریب جو پولیس اسٹیشن ہے، کون سا ہے وہ؟ لنگر۔
لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی حیرت اور تعجب بھی ہو رہا تھا کہ ایک شخص تھوڑا آٹو والے سے کچھ کرکری کر لیا تو اس کو پولیس والا لے کر گیا، اس کو مارا اور پھر حالت روزے میں اس کو پیٹا۔ اس کے بعد پھر صبح سمجھیے کہ انسپیکٹر آیا، اس نے پوچھا کہ اس نے سحر کیا کیا؟ تو پھر انسپیکٹر کو کانسٹیبلز نے بتلایا کہ یہ سحر بھی کیا ہے۔ تو پھر جوتے لاتا اس بچے کو مارا۔ صرف اس کا قصور یہ تھا کہ ایک آٹو والے سے تھوڑا سا بحث ہو گئی تھی، مارا۔ پھر ایک بڑھیا کو بھی سمجھیے کہ صاحب اس کی ماں روتے پلاتے آئی تو اس کی ماں کو بھی اندر کر دیا۔ 48 آورز ماں اور بیٹے سمجھیے پولیس اسٹیشن میں رہے۔ ہماری قوت اور طاقت کا اندازہ لگا لیجیے، ہم کتنے طاقتور ہیں، ہماری قوت کتنی ہے، ہماری طاقت کتنی ہے۔ ارے ہم ایک کانسٹیبل پر انداز نہیں ہو سکتے، ہم اپنی قوت کے بھرم کی بات کرتے، ہم اپنی طاقت کی بات کرتے، تو ہم اس کا اندازہ لگا لیں۔ اور دوسری بات یہ کہوں کہ اس وقت عالم اسلام بڑے کرب میں ہیں۔ ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور بہت سارے لوگ بھی پارلیمنٹ میں ہیں۔ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے تعلق سے جبکہ اخوان المسلمین کے ان جیال مسلمانوں کو سمجھیے راست ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور ابھی مصر کا صدر جس کو سمجھیے فوجی انقلاب کے ذریعے معزول کیا گیا، وہ صدر آیا تو آپ اور آپ کا صدر جمہوریہ استقبال کرے۔ تو پارلیمنٹ میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کی کون سی خارجہ پالیسی ہے جس کے تحت آپ مصر کی تائید کر رہے ہیں یا مصر کو سمجھیے یہ حالات کو برداشت کر رہے ہیں۔ نمائندے کے معنی مہری بنا لینا، نل بنا لینا، پانی لا دینا، ڈرینیج صاف کر لینا، یہ تو مہتر کرتا، مزدور کرتا۔ ایم پی اور ایم ایل اے مسلم مسائل پر ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے۔ یہ ایریے کا بجٹ ہے، کوئی بھی جاؤ بن جاتی، روڈ بن جاتی، مہری بن جاتی۔ مہری کی یا پھر بیت الخلا کے جا کے ربینہ کاٹ کے فوٹواں چھاپنا سمجھیے کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اور پھر عالم اسلام کی صورتحال جو ہے، ملک کی خارجہ پالیسی اور مسلمانوں کی پالیسی کے تعلق سے کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اس پر نظر رکھی جائے، اس پر چیک رکھا جائے۔ لیکن ہمارے پاس یہ سمجھتے ہیں روڈ مہری بنا دینا ایم ایل اے کا کام ہے، ایم ایل اے کا کام قانون بنانا ہے، ممبر آف لیجسلیٹو کونسل ہے، وہ قانون بنانا ہے۔ پارلیمنٹ کے نمائندے کا کام ملک کا قانون بنانا ہے۔ تو قانون کیا بن رہا ہے، حالات کیا ہیں، اس کو دیکھنا ہے، اس پر نظر رکھنا ہے۔ لیکن ہماری سوچ کچھ بنا دی گئی ہے ایسی، ہماری فکر کچھ ایسی بنا دی گئی، ہم سمجھتے ہیں بلدیہ کے کام کر لینا سمجھیے کہ یہ ایم ایل اے ایم پی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ بھی کام سیدھے نہیں۔ اتنے گڑے روڈوں پر ہے، چیمپئن کے سمجھیے کہ صاحب کل گئے تھے، میرے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں سے وہاں تک سمجھیے صرف گڑے اور کھڈوں کے کچھ نہیں ملے گا، پھر بڑے دعوے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ محمد امان اللہ خان صرف ایک نام نہیں ہے، یا پھر یہ ایک سمجھیے کہ صرف صدر کا نام نہیں ہے، بلکہ حیدرآباد کی جو تاریخ ہے، مورخ جب حیدرآباد کا قلم اٹھائے گا تو انکساری، ملنساری، اخلاص اور الہیت کے جذبے کے ساتھ قوم کے لیے بے باک قیادت اور قوت کی بات آئے گی، تو امان اللہ خان کے نام کو نظر انداز کرے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے ان کارناموں کو قبول کرتے ہوئے اس مشن کو اللہ رب العزت طاقتور بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا مشتاق ملک صاحب صدر مسلم شبان جو آپ سے مخاطب تھے،